ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل ولن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق و امر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک صلوات بھیجئے محمد والے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں دعوت ذو العشیرہ، غدیر، ثقیفہ اور فدق اور کربلا کو عنوان بناتے ہوئے جس سلسلہ ذکر و بیان کا آغاز کل ہم نے کیا تھا، یہ آج اس کی دوسری منزل اور دوسری تقریر ہے۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے بولتی ہوئی کتاب اور قائم رہنے والے امر کے ساتھ، ان چیزوں کے آ جانے کے بعد ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت نے ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ دعوت ذو العشیرہ یعنی اعلانیہ طور پر پیغمبر کی تبلیغ کا آغاز، لیکن اس منزل تک پہنچنے سے پہلے وہ ذات گرامی کے جس کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی، وہ آیا بظاہر آخر میں، لیکن اس کو پیدا سب سے پہلے کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اپنے تعارف کے لیے اسی ذات گرامی کو اور اسی کے خانوادے کو ذریعہ بنایا، یعنی بعثت اس کی مکے میں ہوئی، لیکن مکے میں وہ نبی بنا نہیں۔ اعلان اور چیز ہے، بننا اور چیز ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جس طرح سے اللہ نے کہا کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے نبی نے کہا کہ کن تو نبیًا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ نعرے حیدری۔ ایک کنتو خدا کا، ایک کنتو نبی کا، جب ان دو کنتوں کو آدمی سمجھے تو من کنتو سمجھ میں آئے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب عزیزان محترم، سارا خلاصہ یہی ہے کہ اس نے اپنے کو چاہا، غالب نے اپنے غزل کے دیوان کو ایک دوسرے انداز سے شروع کیا، چونکہ وہ تصور اور خیالات کی دنیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے قصیدے کو دوسری طرح سے شروع کیا۔ غزل میں انہوں نے کہا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔
یعنی غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا وجود کیا کاغذی پیرہن ہے، جی ہر پیکرے تصویر کا، یعنی ہم اور آپ جسے وجود سمجھ رہے ہیں وہ کاغذی ہے، کاغذی، واہ 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 واہ، توجہ فرمائیے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، حیثیت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، لیکن غالب نے اپنے قصیدے میں کہہ دیا کہ لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم، یہ دانش کی جو لاف و گزاف ہے نا کہ میں ہوں، میں کچھ جانتا ہوں، اور پھر بات سے بات نکلتی ہے، لیکن فلسفہ وجود کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارا وجود مجازی ہے، فرضی ہے، کاغذی ہے، حالانکہ اس کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ علامہ جمیل مظہری نے عجب طرح سے میں آج گفتگو شروع کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں پڑھنے کے موڈ میں ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ عجب طرح سے جمیل مظہری نے عجب پیغام دیا، کہنے لگے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، سبحان اللہ، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، یعنی ہر آدمی اپنے تصور اور خیال کے اعتبار سے اپنے کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اور غالب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کاغذی پیرہن ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ بڑی توجہ، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، جس کا جتنا تصور و خیال ہے وہ اتنا خودی کے نشے میں چور ہے۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ بھائی توجہ آئیے گا، ہے یہ فریب، لیکن زندگی کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ کاغذی پیرہن ہو کر کے بھی دنیا کی رونقیں تو اسی کی وجہ سے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، دنیا میں جو بہار ہے وہ اسی مجازی انسان کی وجہ سے تو ہے، تو جو کاغذی پیرہن کے رونق ایسی ہے کہ دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ کیجئے گا، سب ہر دل میں ایک سرور ہے خودی کا، لیکن یہ فریب پیہم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یقیناً غالب کا یہ شعر تو بڑا گہرا ہے کہ لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم، یعنی جو دانش کی لاف و گزاف ہے نا کہ یہ میں جانتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، غالب کہہ رہے ہیں یہ سب فرضی چیزیں ہیں۔ لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم، اور عبادت کی کتنے ثواب ہیں کا ہم بھی خوب جانتے ہیں۔ اور اب دیکھیے مسلسل اب جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں یقیناً صاحبان فہم و ذکا ہیں، بات ہو رہی تھی اپنے وطن میں کسی بزرگ سے، وہ وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک وہ بھی دور تھا کہ جب وکالت اور جو ہے وہ قضاوت کا معیار یہ تھا کہ انگریز جج کے سامنے، ہمارے ہی وطن سے ان کا تعلق ہے، فخر قوم، بہت بڑی شخصیت ہے، فخر قوم سید کلب عباس صاحب مرحوم، وہ وکیل بھی تھے، کہا وہ بحث کر رہے تھے انگریز جج کے سامنے اور انہوں نے اپنی دلیلیں دیں۔ اس نے کہا اگین، انہوں نے دوبارہ اپنی دلیلوں کو ریپیٹ کیا، انہوں نے کچھ جھلائے ہوئے انداز میں دوبارہ وہی چیزیں کہیں، اس نے کہا ونس مور، کچھ اور پھر دوہرائیے۔ تیسری دفعہ انہوں نے انہی دلیلوں کو دہرایا، اور جب تیسری دفعہ اس نے کہا ایک دفعہ اور، تو انہوں نے جھلا کے کہا کہ ہم تمہیں قانون سنا سکتے ہیں، دماغ نہیں دے سکتے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، تو بھیا ہر جگہ یہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے اچھے مشورے دے سکتے ہیں، ان کو دماغ نہیں دے سکتے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ شعر سنایا، میں نے کہا انہوں نے یہ فکر دی کہ پھر اس کے بعد اچھا زمانہ تھا، ورنہ آج کے ججوں کو ایسا کوئی کچھ کہہ دے
جی ارے میں کہاں جاؤں ہاں بھائی؟ جو مسائل ہو رہے ہیں آپ کے ملکوں میں، ججوں کے اوپر جی، جی۔ کتنے زیادہ طنزیہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کبھی 12 بجے رات میں عدالت کھل رہی ہے، کبھی 12 بجے دن میں بھی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ تو تنزلی ہے نا، اور سب جگہ ہے کہا۔ لیکن وہ چونکہ اس دور کا جج نہیں تھا، اس نے یہ جھلایا ہوا جملہ سنا بھی، برداشت بھی کیا کہ I can give you law, I can't give you head۔ میں تمہیں قانون تو سنا سکتا ہوں لیکن تمہیں دماغ نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنے چیمبر میں بلایا ان وکیل صاحب کو اور کہا کہ میں اپنے فیملی میٹر کی وجہ سے کچھ الجھا ہوا تھا، اس لیے تمہاری باتوں کو فالو نہیں کر پا رہا تھا، دوسری ڈیٹ پر بحث کر لینا۔ انہوں نے ایک معیار بتایا کہ آج کا زوال کل کا کمال۔ تو میں نے کہا ان کی عرفیت ہے شدن بھائی، میں نے کہا شدن بھائی پوری مجلس ہو گئی، یقیناً مسئلہ یہی ہے کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ بھائی صلوات دیتے نا محمد والے محمد پر۔ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ یعنی ہر بات کی تو جا سکتی ہے لیکن ان بتوں کو کون گرائے؟ اور بتوں کو گرانے کا کام کل جس نے کیا تھا آج بھی وہی کرے گا۔ اور اس کو اقبال نے کہا، اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من، اے میرے دل کے خیبر کے فتح کرنے والے، اے میرے دلوں کے بتوں کو توڑنے والے۔ بھائی سلمان بھائی محمد والے محمد پر۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ اب اقبال بات کرتے ہیں تو مسلسل کرتے ہیں، کہنے لگے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بھائی توجہ، لیکن نمازی بھی اپنے اوپر غرور نہ کرے۔ بھائی دیکھیے، ایک تو ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب دل و دماغ بت خانہ بنا ہو تو ذکر توحید کا فائدہ کیا؟ اور اگر مسجد تک آ بھی گئے، مسجد بنانے میں چندے دے دیے جاتے ہیں لیکن دل و دماغ نمازی نہیں بن پاتا۔ لیکن اقبال یہاں پر رکتے نہیں، اب نماز بھی آدمی پڑھتا ہے تب بھی اقبال کہتے ہیں کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بھائی توجہ، لیکن یہ مسئلے اسی در پر آ کر حل ہوتے ہیں۔ اب جوش نے کہا کیا نماز شاد ہی ارکان ایمانی کے ساتھ، کیا نماز شاد ہی ارکان ایمانی کے ساتھ کہ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ بھائی میں نے خلاصہ گفتگو پیش کر دیا ہے، یا تو در علی پر آئیے تو ایمان مکمل ہو جائے، در حسین پر آئیے تو سجدے کو کمال مل جائے۔ لیکن میں جس منزل تک آپ کو لے کر آیا ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دعوت ذوالعشیرہ کے لیے میں یہ مقدمے فراہم کر رہا ہوں تاکہ میں بتا سکوں کہ وہ رسول جس کو یہ کہا گیا کہ اپنے قرابت داروں کو خوف خدا دلاؤ، اس کی زندگی کا مقصد انسان سمجھے کہ جسے خدا نے اپنے تعارف کے لیے خلق کیا ہے وہ کیا ہم جیسا ہو سکتا ہے؟ یہی سے میں یہاں تک آیا ہوں نا، اور بہت سی باتیں میں نے اشاروں میں کہہ دی ہیں، گھنٹوں اس کی توضیح و تشریح ہو، ایک ایک شعر پر ایک ایک گھنٹے کی تقریر چاہیے ہے، اس لیے کہ نقطۂ توحید ہی کا تو بیان کرنے کے لیے نبی آئے تھے۔ لیکن جن کے دلوں میں بت خانے بنے ہوئے تھے ان کے دلوں میں نبی کی بات اترتی کیا؟ صلوات ہے محمد والے محمد۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ لا فے
دانش غلط و نفع عبادت معلوم. دانش کی جو لاف و گزاف ہے وہ فرضی ہے، اور عبادت کا جو نشہ ہے بغیر معرفت کے تیرا دل تو ہے صنم آشنا. واہ 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 تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جی بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. کہا کہ لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم، درد یک ساغر غفلت ہے چے دنیا و چے دین. چھ دنیا چھ دنیا میں غفلت کے ساغر کی تلچھٹ ہے. ساغر جام میں جو بالکل نیچے نشہ لینے کے بعد جو ذرا سا اس کے پیدے کے اوپری حصے میں جو ذرا سی تری رہ جاتی ہے اسے تلچھٹ کہتے ہیں. کہا تم جو بہت غرور کر رہے ہو نا اپنے ہونے پر، حالانکہ تم کاغذی ہو، تو یہ تو گہرا شعر ہے. لیکن کووڈ 19 نے سب کو سب کی حقیقت بتائی کہ نہیں؟ وہی میں آسان کر رہا ہوں بھائی. کووڈ 19 میں تو پتا چل گیا نا، اور وہاں بھی عید گزری کوئی حرارت نہیں آئی، بقرعید گزری کسی کا پتا نہ چلا. بھائی محرمی نے تو اپنے وجود کو منوایا تھا. ارے میں کہاں جاؤں توجہ فرمائیے گا. محرمی نے تو بتایا تھا کہ ہمارا وجود بنام حسین ہے، ورنہ سب کاغذی اور فرضی ہے. ورنہ کورونا نے تو سب کی خبر لے لی تھی نا کہ رکھا نہ کورونا نے کسی ایک کا بھرم بھی، رکھا نہ کورونا نے کسی ایک کا بھرم بھی. میں خانہ بھی خالی ہے، کلیسا بھی حرم بھی. صلوات ہے کہ محمد والے ایک اور صلوات دیجئے محمد والے. بھائی دیکھیے میں نے آپ کے لیے راہیں ہموار کی ہیں، تو اگر ایک طرف غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذی ہے پیراہن، تو دوسری طرف جب قصیدہ شروع کرتے ہیں مولا علی کے حضور تو غالب کہتے ہیں کہ دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. یہ دہر یہ زمانہ جو ہے نا یہ کسی کے جلوے کی وجہ سے ہے. میں کہاں جاؤں، ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو اگر اس پروردگار کو ایک صلوات دے کہ محمد والے اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خود سری کا قصور ہے؟ ابھی میں بات کر کے آ رہا ہوں کہ خودی کا نشہ تو سبھی کو ہوتا ہے. کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خود سری کا قصور ہے؟ یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے. یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے. میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر. میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے. بڑی توجہ ایزان محترم. تو دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں. اگر معشوق کی یکتائی کو اپنے جلوے کا خیال نہ آتا، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. اگر حسن کو اپنے کو دیکھنے کا شوق نہ ہوتا تو ہما شما کا وجود ہی کہاں ہوتا. بھائی اب اگر خالق اپنا جلوہ دیکھنا چاہے گا تو شیشہ دیواروں پہ لگتا ضرور ہے. ارے میں کہاں جاؤں توجہ فرمائیے گا. شیشہ اس کے لیے کوئی دیوار چاہیے ہے، لیکن کوئی غلط فہمی میں دیوار میں چہرہ نہ دیکھنے لگے. چہرہ شیشے میں دکھے گا دیوار پہ نہیں. بہت سے لوگ اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. دیوار پر شیشہ لگا، یہ اپنے کو شیشے جیسا سمجھنے لگے. بھائی صلوات دے جو محمد والے محمد. تو اب خالق کو اپنے کو دیکھنا تھا، تو اگر نور نہ ہوتا تو خالق اپنے کو دیکھتا کس میں؟ اب آپ نے دیکھا کہ نوری مخلوق کی ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ ظلمانی مخلوق میں خالق اپنے کو دیکھتا کیسے؟ تو اب جس مخلوق کو بھی وہ خلق
کرے گا وہ مخلوق نورانی ہوگی کہ نہیں؟ اب اس مخلوق نے کہا اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، وانا والی من نور واحد، اور ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب اس نور کو پیدا سب سے پہلے کیا، بھیجا سب سے آخر میں، ذریعہ انبیاء کے اسلاف کو، پاک ارحام کو بنایا۔ ابھی میں پڑھ کر آ رہا ہوں لیکن وہاں کی منزل اور ہے، یہاں کی منزل اور ہے۔ عزیزان محترم کہ خلق جس کو سب سے پہلے کیا گیا، چونکہ اس سے آخر میں کام لینا تھا، مبعوث برسالت اس کو بعد میں کیا گیا، پیدا پہلے کیا گیا، لیکن اس کو اس نبی کا گواہ بھی چاہیے تھا۔ تو گواہ چاہیے تھا تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ جناب آدم سے لے کر جناب عبد المطلب تک جو نور اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا، اس کو سگا بھائی بھی تو بنا سکتے تھے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا میں کہاں سے لے کر آ رہا ہوں، اس کو سگا بھائی بھی تو بنا سکتے تھے۔ اس بات کو علامہ عرفان حیدرآبادی مرحوم نے عجب طرح سے اجاگر کیا کہ اگر علی کے ذریعے سے نسل رسول کو آگے بڑھنا نہ ہوتا تو عبد المطلب کے بعد بھی اس نور کو دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جاتا۔ میں کہاں جا رہا ہوں تو فرمائیے گا بھائی، فدق تک میں بعد میں آپ کو لاؤں گا، اشارے تو سمجھ لیجئے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ چونکہ نسل رسول کو زہرا اور علی کے ذریعے آگے بڑھنا تھا، اس لیے آدم سے عبد المطلب تک جو نور ایک ساتھ منتقل ہو رہا تھا، جناب عبد المطلب کے بعد اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک جزو نور کا اظہار جناب عبداللہ کے ذریعے ہوا، ایک جزو نور کا اظہار جناب ابو طالب کے ذریعے ہوا۔ جس جزو نور کا اظہار جناب عبداللہ کے ذریعے ہوا وہ جمال رسالت کہلایا، جس جزو نور کا اظہار جناب ابو طالب کے ذریعے ہوا وہ جلال امامت کہلایا۔ ایک اور سلوات دیجیے محمد والے میں آغاز خلقت سے آپ کو مکے تک لایا ہوں، لیکن اب اس سلسلہ نور کا تسلسل تو آپ دیکھیں کہ جب فاطمہ بنت اسد خبر ولادت رسول اس ظاہری دنیا میں پیکر بشری میں اس لیے بھیجا تاکہ تم مانوس ہو سکو، ورنہ اس نورانی مخلوق کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ارے کہاں دیکھ پائی موسیٰ کی قوم؟ چوتھے امام نے کہا کہ کوہ طور پر چمکنے والا نور ہمارا تھا۔ بھائی دیکھیے اشعار کا سہارا میں ضرورتاً لیتا ہوں، اس لیے تو کچھ لوگوں کو اقبال جلدی سمجھ میں آتے ہیں، آیتیں اور حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کہا جاؤں توجہ فرمائیے گا، ممکن ہے میں نے یہ کہا تو لوگ حوالہ مانگے کہ کوہ طور پر چمکنے والا نور اگر محمد والے محمد کا تھا تو اس کی سند کیا ہے؟ میں سند کی بات بھی نہیں کرتا ہوں، اقبال تو سکہ رائج الوقت ہے نا۔ اقبال نے عجب طرح سے کہا کہ ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا۔ دیکھیے ان اشعار کو میں اگر ڈائریکٹ پڑھتا تو انہیں الحاقی کہہ دیا جاتا۔ الحاقی ان اشعار کو کہتے ہیں کہ جو اس شاعر کے نہ ہو مگر اس کے نام سے پڑھے جائیں۔ بہت سے شعر اقبال کے نام سے پڑھے جاتے ہیں جو اقبال کے نہیں ہیں، اور بحث ہوتی ہے
ادبی ذوق و شوق رکھنے والے، لیکن ان اشعار کو چونکہ افتخار عارف نے جشن مولود کعبہ 1990 میں جو ہوا تھا، جس میں یہ حقیر و فقیر سراپا تقصیر غلام جناب امیر بھی تھا، محمد والے محمد پر کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ ولی بھی ان اشعار کو افتخار عارف نے پڑھا، اور کووڈ-19 میں نقصانات تو بہت ہوئے، لیکن اس دور کی وہ ویڈیو جو مجھے یہاں سے عاشور کاظمی صاحب کے یہاں سے شبانہ باجی نے مجھے دی، وہ میں نے اپلوڈ کی، اور ان اشعار کو ضرور سنیے گا، جا کر دیکھیے گا، تاکہ کوئی بوجھ آپ پر حوالے کا پڑے ہی نہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، غلو کا الزام لگنا ہے تو اقبال پہ لگے، بڑی توجہ، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کمبخت کے کمالوں کا، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، سنا ہے صورت سینہ، یعنی تو کوہ طور پر جو نور تھا نا، ابھی میں کہہ کے آیا ہوں کہ چوتھے امام نے کہا وہ نور ہمارا تھا، لیکن لوگوں کے گلے سے نہیں اترتا، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ معصوم کا قول نہیں اترتا، اقبال کا شعر اتر جاتا ہے۔ صلوات کہ محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا، صلوات کہ محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کیا کہنا ہے؟ تو سبحان یہ ہے وہ نور سبحان اللہ، جو وہاں سے شروع ہوا، حیدر پیکر بشری میں اس لیے آیا حیدر تاکہ تم بھی تاب لا سکو زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ احسان ہے اس خالق و مالک کا کہ جس نے نور محض کو پیکر بشری میں بھیجا جی تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں، جی اور پھر جب نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ بڑی توجہ، تو یہ سلسلہ ہے عزیزان محترم، لیکن جب جناب فاطمہ بنت اسد پیغمبر کی آمد کی خبر جناب ابو طالب کے پاس لائیں، تو یہ ہے عظمت ابو طالب کا کمال، کا جیسے مولود کی خبر تم لے کے آئی ہو نا، 30 برس بعد ایسا ہی تحفہ تمہیں بھی ملے گا۔ علی مولا، بڑی توجہ، بڑی توجہ، دیکھ رہے ہیں آپ، ابو طالب سے رب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بہت سی باتوں کو ترک کیا، اب میں بعثت کے وقت کے حالات کے لیے صرف چند منٹ لے کر کے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آج تو شعر ہی پر گفتگو سب ہو گئی، نہیں، آپ کے پاس کو نہج البلاغہ تک لاؤں تاکہ تسلی اور دلاسا بھی ہو جائے کہ عقیدہ شاعری کا نام نہیں ہے۔ علامہ رشید ترابی مرحوم اقبال کو بار بار پڑھتے تھے، جب کسی نے ان کو خط لکھا کہ آپ اقبال کو کوٹ بہت کرتے ہیں لیکن آپ کا یہ پسندیدہ شاعر تو عشق و عقل پر فوقیت دیتا ہے، اور آپ محکم اور متشابہ کے اشرے میں عقل کو فوقیت دے رہے ہیں، تو علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ ہم اشعار اقبال کے بطور دلیل پیش نہیں کرتے، یہ تو تم جیسوں کو آئینہ دکھانے کے لیے، بڑی توجہ، تم جیسوں کو آئینہ دکھانے کے لیے، کہ اقبال 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 بہت کرتے ہو نا، جب ہم اقبال پڑھنے لگیں گے تمہیں اقبال سے نفرت ہو جائے گی۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ اور یہ نور کی یکسانیت، صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ نہیں بھائی، بچے کو ڈانٹے نہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی تربیت اسی طرح۔ پر محمد والے محمد، وقت تو میرا تمام ہو چکا ہے،
لیکن میں یہ نہج البلاغہ کا تحفہ جو اب تک میں نے مختلف باتیں اشاروں میں پیش کی، اب اس کا خلاصہ یہ خطبہ قاصیہ ہے، جہاں امیر کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقد کان یجاور فی کل سنۃ بحرا، پیغمبر ہر سال غار حرا میں جاتے تھے، پیغمبر ہر سال غار حرا میں جاتے تھے، میں دیکھتا تھا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھتا تھا۔ ارا نور الوحی والرسالہ، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسلام 3 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، ایک پیغمبر، خدیجہ، اور ان میں کا تیسرا میں۔ ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا۔ اشم ریح النبوہ، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ جب پہلی مرتبہ پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، دعوت ذوالعشیرہ سے 3 برس پہلے کا یہ واقعہ ہے، یعنی 3 برس مخفی طور پر، کل میں نے کہا تھا نا ہیڈ لائنز میں، اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ جہاں پر پیغمبر ہر سال غار حرا میں جاتے تھے، مولا علی کہہ رہے ہیں میں دیکھتا تھا، میرے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھتا تھا، میں رسالت اور وحی کا نور دیکھتا تھا۔ ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ حین نزل الوحی، جب پیغمبر پر وحی نازل ہوئی تو میں نے ایک چیخ سنی، تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا ما ہاذہ الرنہ، یا رسول اللہ یہ چیخ کس کی ہے؟ کہا ہاذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے، آیسا من عبادت ہی، جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ 190 نمبر کا خطبہ قاصیہ ہے، جا کر دیکھیے گا ضرور، کہا آج اپنی عبادت سے وہ مایوس ہو گیا۔ یہ بتانے کے بعد نبی کہتے ہیں کہ یا علی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہی تک لانا، میں نے کہا نا جناب آدم سے لے کر یہ نور جناب عبد المطلب تک جو منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، یہ ضرورت وقت تھی۔ تبلیغ کا فلسفہ آگے بیان ہوگا، پہلے روحانی میں نے سلسلہ بیان کیا، کیونکہ علی اور زہرا کے ذریعے سے نسل نبی کو آگے بڑھنا تھا، اس لیے جناب عبد المطلب کے بعد اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ بظاہر وہ 30 برس پہلے اس دنیا ظاہری میں آئے اور یہ 30 برس بعد آئے، لیکن رتبے میں، مقام میں، نور میں، ظہور میں، علم میں، شجرے میں، طہارت میں، بزرگی میں، کمال میں، شرف میں کوئی فرق نہیں آئے۔ محمد وآل محمد صلی کہا یعنی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ انکا تسمع ما اسمع، انکا ترا ما ارا، تم مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو؟ اس لیے کہ جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات دے۔ جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، تو یہ نور و ظہور میں ایک جیسے ہیں۔ اور یہی دو نہیں جو بھی اس سلسلے نور میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 22 رجب کو یزید کا باپ اپنی منزل پر پہنچ گیا، 22 رجب سن 60 ہجری، جب وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا اور مطالبہ بیعت کا خط آیا اور مولا حسین کو طلب کیا گیا اور مولا حسین سے مطالبہ بیعت ہوا کہ یزید نے بیعت مانگی ہے، تو سلسلہ نور کے تسلسل نے، ان دونوں کے وارث حسین نے معیار نور بتایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آ گیا میں اس منزل پر جہاں تک آپ کو لے کر آنا۔ ہاں کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ مدینے سے رخصت کا بیان ایک مجلس میں سمٹ نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج
دن آپ نے گزارا ہے یاد حسین کرتے کرتے۔ یقیناً وسائل اب ایسے ہیں کہ امام بارگاہوں میں جائے بغیر بھی آپ مصروف ازا رہ سکتے ہیں۔ کل میں نے جو گزارش کی تھی، یقیناً آپ متوجہ ہیں، آپ آمادہ ہیں، آپ تیار ہیں رونے کے لیے، گریے کے لیے۔ یہ دن، یہ راتیں گریہ و بکا کی راتیں۔ کیا میں عرض کروں آپ کے سامنے؟ کل بھی کہا تھا، ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے بی بی زینب جیسی ذمہ دار خاتون، جب اسے یہ پتہ چلا ہوگا کہ میرے بھائی سے مطالبہ بیعت ہوا، وہ خاتون جس نے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے ہوں، کیا وہ شام کی سازشوں سے بے خبر ہو؟ ہاں، عباس و علی اکبر کو ساتھ کیا ہوگا کہ میرے بھائی کو تنہا نہیں جانا ہے، لیکن یہ آل محمد کی شرافت تھی کہ بنی ہاشم کے ہجوم میں جانے والا حسین دارالامارہ اور دربار کے دروازے پر جوانان بنی ہاشم کو روکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اکیلے بلایا، کہ اگر دربار میں کوئی انہونی ہو جائے، کہ جب میری آواز بلند ہو تو تم لوگ آ جانا۔ اور وہی ہوا، جب مروان نے بے ادبی کی، فاتح خیبر کے لال کی آواز بلند ہوئی، تو جوانان بنی ہاشم جب ننگی تلواریں لے کر دارالامارہ میں داخل ہوئے تو تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے ننگی تلوار لے کر داخل ہونے والے سوائے عباس کے اور کوئی نہیں۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اے دکھے ہوئے دلوں کے ساتھ آنے والوں، یقیناً دل کی گہرائی سے ان سبھی لوگوں کے لیے دعا ہے جو پریشان حال ہیں، ان سبھی لوگوں کے لیے دعا ہے جنہوں نے ایک فرش عزا کا اہتمام کیا ہے یا اس میں ممد و معاون اور مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ خداوند عالم ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ یقیناً سب کے یہاں مسائل ہیں، لیکن باب الحوائج کے صدقے میں خدا آپ سب کے مسائل کو حل کر دے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، لیکن غم حسین کی مجلس میں آئے ہو تو میرے پڑھنے کا انتظار نہ کرو، اپنے کو چشم تصور میں کربلا میں پہنچاؤ۔ ہاں عزادارو، آج کربلا آباد ہے، آج کربلا بھری ہوئی ہے، لیکن دوسری محرم کو جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا تو کربلا کا جو منظر تھا وہ آپ جانتے ہیں، اس کا بیان تو کل ہوگا، لیکن آج عزادارو اتنا کہ یہ قافلہ جب مدینے سے چلنے لگا ہے تو کیا اندازہ ہے آپ کا کہ حسین ابن علی نے جب عباس کو اس طرح سے دیکھا ہوگا کہ ننگی تلواریں لے کر آ گئے ہیں تو کیا یہ نہ کہا ہوگا کہ عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ لیکن عزادارو، جناب عباس کا ذکر تو آپ سنیں گے، لیکن کوئی اور بھی ہے جو عباس کے وقت طلب کیا گیا ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، شاید میں 8ویں کو چند جملے استعمال کروں، لیکن یہ سمجھدار مجمع، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ غازی کو طلب کرنے والا آپ کا مولا، کیا اس کو یہ ضرورت تھی کہ وہ عقیل سے کہے کہ مجھے ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ کہ جہاں میں عرض کروں تو ایسا شجاع دلیر بہادر بیٹا پیدا ہو؟ عجب طرح سے مصائب میں نے شروع کی ہیں، تفصیلی مصائب نہیں ہیں، لیکن آپ تڑپ جائیں گے نتیجے کے اوپر۔ وہ کہ جو نور اول کا شریک ہو، وہ جو نور و ظہور میں شریک کار رسالت ہو،
وہ جو دعوی سلونی کرے کیا اسے عرب کے قبیلوں کا پتہ نہ ہوگا کہ وہ اپنے بھائی عقیل سے کہے؟ تڑپ جائیں گے آپ کہ مجھے ایسے قبیلے کا پتہ بتاؤ. یہ تہذیب آل محمد ہے. عقیل سے قبیلے کا پتہ نہیں، عقیل کو کربلا کے لیے متوجہ کر رہے ہیں مولا علی کہ عقیل مجھے بھی کربلا کی فکر ہے، تم بھی کربلا کی فکر کرو. اور شاید جیسے ہی مولا علی نے عقیل سے ذکر کیا تڑپ جائیں گے آپ. اگر علی کو عباس جیسا بیٹا چاہیے تھا تو عقیل کو مسلم جیسا بیٹا. جزاکم ربکم. اور پروردگار نے بھی اگر مولا علی نے مانگا تو عباس جیسا بیٹا ملا، عقیل نے مانگا تو مسلم جیسا بیٹا ملا، اور دونوں کو کربلا کا فریضہ مل گیا. ایک علمدار کربلا بن گیا، ایک سفیر کربلا بن گیا. جزاکم ربکم. ایک کے علم کے بغیر جلوس مکمل نہیں ہوتا، ایک کی زیارت کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہوتی. جزاکم ربکم. عزادارو سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ میں کس کے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. یقیناً شہدائے کربلا کا ذکر تو ہو جاتا ہے، لیکن امیر مسلم، اس لیے کہ میدان میں تلوار چلانا آسان ہے لیکن کوفے کی گلیوں میں عزادارو دعا کیا کرو کہ عالم غربت میں تنہا نہ ہو، عالم غربت میں اکیلے نہ ہو. اور اگر اکیلے ہو بھی جاؤ تو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ نہ ہو. لیکن ہائے مسلم، ہاں دادارو آپ کو پتا ہے کہ جناب مسلم کو کس طرح سے شہید کیا گیا. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ابھی میں کہہ کے آیا ہوں نا کہ کربلا میں مجمع ہے، لیکن آپ بھی اپنی زیارت میں مولا کو سلام کرتے ہیں نا، اور وہ کریم مولا آپ کے دل کی طلب کو جانتا ہے. خوشا نصیب ان کا کہ جو کربلا میں ہیں، لیکن آپ بھی تو بعد مجلس کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جزاکم ربکم. ہاں دادارو آپ کو میں بس چند جملے، اور وہ یہ کہ جناب مسلم کو جب دھوکے سے گرفتار کر کے دربار میں لے جایا گیا ہے تو جناب مسلم نے پانی طلب کیا ہے. پانی کا پیالہ آیا ہے لیکن آپ کے دہن کا خون پانی میں آمیزش ہو گیا اور جناب مسلم وقت آخر پانی نہ پی پائے. میں کہوں گا ارے آپ کربلا کے پیاسوں کے سفیر ہیں تو آپ شہادت سے پہلے پانی کیسے پی لیں گے؟ بہرحال جناب مسلم کے قتل کا حکم دے دیا گیا. جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. جناب مسلم نے شکرانے کی نماز پڑھی. آپ نماز کے بعد بھی سلام کرتے ہیں نا، یہ جناب مسلم کی سنت ہے. دور سے پہلی دفعہ سرکار سید الشہداء کو جس نے سلام کیا وہ سوائے مسلم کے اور کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ایک مرتبہ حسین کے چلتے ہوئے گھوڑے نے، ایک مرتبہ امام حسین اس پر سوار ہیں، عباس و علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. مولا حسین نے کہا علیکہ السلام یا غریب، اے مسافر تجھ پہ میرا سلام. عزاداروں کی نفسیاتی بات، اس سال میں اپنے وطن میں جناب مسلم کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا تھا. دوران گفتگو ایک دم سے ایک بات ذہن میں آئی اور اسی پر مجلس تمام ہو جائے گی. میں نے اگلا جملہ یہ پڑھا کہ جب امام حسین نے جواب دیا تو عباس و علی اکبر نے کہا آقا کوئی نیا آنے والا تو نظر نہیں آتا کہ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا. ایک مرتبہ کہا اگر تم وعدہ صبر کرو تو میں تمہیں بتاؤں. عباس و علی اکبر نے صبر کا وعدہ کیا. بوتراب کے لال نے اشارہ کیا، کائنات کی زمین پست ہوئی، کوفے کی زمین بلند ہوئی، لیکن وہاں قیامت گزر چکی تھی. مسلم کا سر تن سے جدا کیا جا چکا تھا اور مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر مسلم کے لاٹھے کو کوفے کی گلیوں میں
जज़ाकुम रब्बुकुम। लेकिन ये मसाइब पढ़ते पढ़ते एकदम से ये बात ज़हन में आई कि कोई अज़ादार ये ना सोचे कि मुस्लिम का सलाम सैयदुश्शुहदा तक कैसे पहुंचा। तो मैंने फौरन मजमे से पूछा कि ताज्जुब न कीजिएगा, आप बताइए कि आज जो नमाज के बाद या मजलिस के बाद आप करबला की तरफ रुख करके सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो क्या आपको यकीन नहीं होता कि आपका दूर से किया हुआ सलाम मौला हुसैन तक पहुंच रहा है? तो कितने ताज्जुब की बात है कि आपका सलाम तो आज मौला हुसैन तक पहुंच जाए और सफीर हुसैन का सलाम मौला हुसैन तक न पहुंचे। इधर खबरे शहादत आई, यतीम मुस्लिम को करीब बुलाया, दस्ते शफ़क़त फेरा, बच्ची आले मोहम्मद के घर की थी, कहने लगी मेरे बाबा की तो खैर है। मैं कहूँगा मौला यतीम मुस्लिम को तो तसल्ली दे दीजिए, लेकिन जब आपकी बच्ची सकीना करबला में यतीम होगी, कोई दस्ते शफ़क़त फेरने वाला नहीं, कोई तमाचे, कोई ताज़ियाने, वाह हुसैना, वाह मज़लूमा, मातमे हुसैन, वाह हुसैन।